بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 77 اور آج کی دوسری قسط ہے اور واقعہ چل رہا ہے تعمیر کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور صفحہ نمبر ہے 87 یعنی 87۔ قصص الانبیاء اردو میں ہے اس کتاب کا نام۔ ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا عبد المنان صاحب، قصص الانبیاء۔ ناظرین، اس کتاب کے اندر قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک کے واقعات اور قصے بیان کیے گئے ہیں، جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اور یہ ہے وی لاگ نمبر 77 اور پیج ہے 87، اور تعمیر کعبہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دوسری قسط ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا خوب امیر فیصل کو سنوسی نے پیغام دیا، تو نام و نسب کا حجازی ہے پر دل کا حجازی بن نہ سکا۔ غرض یہ کہ مطلب یہ ہے کہ جب تک ان پانچوں حضرات سے سچی محبت نہ کرے گا، اس کو نہ نماز قبول ہوگی اور نہ حج قبول ہوگا اور نہ کوئی عبادت خدا کے دربار میں قبول ہوگی۔ یعنی ان دونوں پتھروں پر حضرت عثمان غنی اور حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کے نام ظاہر ہوئے۔ غرض یہ کہ مطلب یہ ہے کہ جب تک ان پانچوں حضرات سے سچی محبت نہ کرو گے، اس کی نہ نماز قبول ہوگی، نہ حج قبول ہوگا اور نہ کوئی عبادت خدا کے دربار میں قبول ہوگی۔ بیت اللہ تیار ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مندرجہ ذیل دعا مانگی۔ قولہ تعالیٰ اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اور جب اٹھانے لگے ابراہیم اور اسماعیل بنیادیں اس گھر کی، تب کہنے لگے اے رب قبول کر، تو ہی اصل سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور کہا جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمَ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مِنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ ترجمہ: اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب، اے رب، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اے رب کر اس شہر کو امن و امان والا اور روزی دے اس کے لوگوں کو میووں سے، جو کوئی ان میں سے یقین لاوے اللہ تعالیٰ پر اور پچھلے دن پر جو آنے والا یقیناً ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کالا ومن کفر فامتہ قلیلا ثم اضطرہ الی عذاب النار وبئس المصیر۔ ترجمہ فرمایا اور جو کوئی منکر ہے اس کو بھی فائدہ دوں گا، تھوڑے دنوں پھر اس کو قید کر کے بلاؤں گا برائے عذاب دوزخ کے، اور نہایت ہی بری جگہ ہے دوزخ۔ پس ابراہیم علیہ السلام خدا کا شکر بجا لائے کہ ہم لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بیت اللہ بنایا۔ بعد جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا اے ابراہیم، خدا تعالیٰ نے تم کو سلام کہا ہے اور فرمایا ہے کہ تم لوگوں نے بڑی محنت سے یہ گھر خدا کا بنایا۔ ہمارے نزدیک اس محنت کی بہت ہی زیادہ قدر و منزلت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خداوند قدوس سے عرض کیا کہ یا الہی، تو نے فرمایا ہے کہ بھوکے پیاسے کو کھانا کھلانا، کھانا پلانا اور ننگے کو کپڑا پہنانا نزدیک میرے ایسا بڑا درجہ رکھتا ہے جیسا کہ اس گھر کا مرتبہ، اور 1000 رکعت نماز ہر رکن پر تو نے اس کی ادا کی۔ پھر ارشاد ہوا اے ابراہیم، تو لوگوں کو اس گھر کی طرف بلانے کی دعوت دے۔ قولہ تعالی وَإِذْنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ ترجمہ: اور اعلان کر دو لوگوں میں حج کے واسطے کہ لوگ اس خانہ کعبہ کے واسطے پیادے، اور اگر سواری میسر ہو تو سواری پر، اور اگر ان کے اونٹ دبلے ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ حکم دوری مسافت کے واسطے ہے۔ یہ حکم دوری مسافت کے واسطے ہے۔ بہر ہر ممکن طریقہ پر
اس گھر کی طرف چلے آؤ۔ یہ حکم سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی کہ یا الہی کہاں تک میری آواز پہنچے گی اور اس آواز کو کون سنے گا؟ حکم ہوا کہ تم بلند آواز سے پکار دو، میں تیری آواز کو تمام مخلوقات کے کانوں میں، یہاں تک کہ جو روحیں باپ کے صلب میں اور ماں کے رحم میں بھی ہیں سب کو سنوا دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بلند پہاڑ پر چڑھ کر با آواز بلند لوگوں کو اس گھر کی طرف بلانے کی دعوت دی اور کہا اے لوگو، تم پر خدا تعالیٰ نے حج فرض کیا ہے، لہٰذا ہر شخص کو اس میں حج کے واسطے آنا ضروری ہے۔ چنانچہ جن کی قسمت میں حج تھا ایک بار یا دو بار یا زیادہ اپنے شوق سے باپ کی پشت اور ماں کے رحم میں لبیک کہا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین یہ ولاگ ہم یہیں کمپلیٹ کرتے ہیں کیونکہ واقعہ تھوڑا لمبا ہے، اس لیے ہم اس کو نیکسٹ قسط میں یعنی بقیہ حصہ تیسری قسط میں آپ کے سامنے رکھیں گے، جو کہ ہمارا ولاگ نمبر ہوگا 78۔ ناظرین 77 نمبر ولاگ ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ دختر مصطفیٰ سید فاطمہ اوج صدق و صفا سید فاطمہ، کوئی تمثیل جن کی حیا کی نہیں ہے وہ جانے حیا سید فاطمہ، جس سے مبہوت ہیں ظلمتیں ہیں وہی ظلمتوں میں ضیا سید فاطمہ۔